یہ سیسنا طیارہ کلہاڑی صحرا کے اوپر گزر رہا تھا۔ اس میں بیٹھے 5 افراد اپنی زندگی کا یادگار سفر طے کر رہے تھے۔ آسمان سے جنگلی حیات کے نظارے اور ویران صحرا کا نظارہ، یہ واقعی ایک استحقاق ہے جو صرف چند لوگوں کو دیا گیا ہے، لیکن یہ خوبصورت سفر جلد ہی ان کی زندگی کا تاریک ترین واقعہ بننے والا تھا۔ کلہاڑی کے دل میں جہاں انسانوں کا قیام ناممکن ہے، ان کے طیارے میں اچانک مسئلہ پیدا ہو گیا، جس کے نتیجے میں پائلٹ ہنگامی کریش لینڈنگ کیے۔ ناظرین، جنوبی افریقہ میں واقع کلہاڑی صحرا 9 لاکھ مربع کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہے۔ دنیا کا 6واں بڑا صحرا سمجھا جاتا ہے۔ یہ افریقی صحرا کی طرح خشک نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں 320 مختلف قسم کی جنگلی حیات پائی جاتی ہے۔ جبکہ شکاری جانوروں کی بات کی جائے تو ان میں شیر، چیتا اور جنگلی کتے شامل ہیں، افریقی ہاتھیوں کے ساتھ، جو اپنے علاقے میں کسی کو برداشت نہیں کرتے۔ اس جنگلی حیات کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ جنوبی افریقہ میں صحرائی سفر کے لیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ صحرا اتنا وسیع ہے کہ جنوبی افریقہ کے 3 ممالک مشترک ہیں۔ ان میں بوتسوانا کے پاس کلہاڑی صحرا کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ بوتسوانا کے دارالحکومت میں گیبرون ایک کورئیر کمپنی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کارل ڈویلیس ایک نجی طیارہ کرائے پر لیا تھا۔ اپنے دوستوں کو صحرائے کلہاڑی کے شاندار نظارے دکھانے لے گیا۔ اس نے انہیں 600 کلومیٹر دور واقع ماون نامی گاؤں میں لے جانے کا ارادہ کیا۔ ان کے سفر کا مقصد ایڈونچر کے ساتھ ساتھ ایک بزنس ایونٹ کا احاطہ کرنا تھا۔ اس فضائی سفر میں ان کے دوست مائک نیکولک اور ان کی اہلیہ لینیٹ نیکولک اور طیارے کے پائلٹ کوسٹا مارکوٹو نیٹوس کے ساتھ بھی موجود تھے۔ طیارہ چڑھواؤ انجن والا سیسنا 414 تھا، اور یہ 5 افراد جوش و خروش کے ساتھ اس پر سوار ہوئے۔ جیسے ہی جہاز نے ٹیک آف کیا، وہ کلہاڑی کے اوپر سے ماون کی طرف اڑ رہا تھا۔ سفر میں 2 گھنٹے لگنے والے تھے، لیکن صرف 1 گھنٹے کے بعد لینیٹ، جو پہلے ہی کافی نروس تھی، جہاز کے پروں میں سے ایک سے تیل کا اخراج دیکھا۔ پہلے تو وہ اسے نارمل سمجھتی تھی، لیکن بعد میں وہ اپنے خدشات کو دور نہ کر سکی اور اپنے شوہر کے ساتھ مسئلہ شیئر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اطلاع ملنے پر پائلٹ کوسٹا نے احتیاطی تدابیر اختیار کی اور اس کے انجن کو بند کر دیں، جس سے تیل کا اخراج ہو رہا تھا۔ پائلٹ کے مطابق اس میں کوئی خطرہ نہیں تھا، کیونکہ سیسنا 414 میں ابھی ایک انجن باقی تھا۔ ٹوپی جب وہ زمین کے بہت قریب پہنچ گئے، انہوں نے کئی جانور کے غول کو بھاگتے ہوئے دیکھا۔
چند منٹوں میں جب سب کو ہوش آیا، چاروں طرف صرف دھواں اور آگ تھی۔ لینٹ کا ہاتھ جل گیا اور ریکنیپ کورو کے پھیپھڑوں کو نقصان پہنچا تھا کیونکہ وہ سانس لینے میں جدوجہد کر رہا تھا۔ پھر سب مل کر نہر کو جہاز سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو گئے اور اس درخت کے سہارے سے سیدھا کر دیا۔ ان دو کے علاوہ باقی تین کو کوئی شدید چوٹ نہیں آئی۔ وہ ابھی خود کو جمع کرنے میں کامیاب ہوئے تھے کہ جہاز سے لیک ہونے والے ایندھن میں آگ لگ گئی اور پورا طیارہ زوردار دھماکے سے پھٹ گیا۔ یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہر جہاز میں ایمرجنسی ٹرانسپورٹر ہوتا ہے جو کہ ریڈیو فیل ہونے کی صورت میں طیارے کا مقام کنٹرول ٹاور کو پہنچتا ہے۔ جب پائلٹ نے اعتراف کیا کہ سیسنا 414 میں ایمرجنسی ٹرانسپورٹر نہیں تھا، ایسا لگا جیسے ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی ہو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اتنے وسیع صحرا میں اب کسی کو ان کے میلے وقوع کا علم نہیں تھا۔ کلہاڑی کے ایک دور افتادہ علاقے میں یہ افراد درختوں کے درمیان پھنسے ہوئے تھے، جہاں ان کے پاس کھانے کے اور پینے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ ان دونوں کو جلد از جلد اسپتال پہنچانا بہت ضروری تھا کیونکہ وہ زندگی اور موت کے درمیان معلق تھے۔ سب کو امید تھی کہ ریسکیو ٹیم جلد پہنچے گی اور انہیں وہاں سے نکال لے گی، لیکن ریسکیو ٹیم تبھی آئے گی جب انہیں اس حالات کا علم ہوگا۔ اگر ریسکیو ٹیم کسی مخصوص جگہ کے بغیر اس بیابان میں ان کی تلاش شروع کر دے تو بھی انہیں یہاں تک پہنچنے میں کئی دن لگ سکتے ہیں۔ اس دور ان دن ڈلنے لگا اور انہوں نے جہاز کی آگ کا استعمال کرتے ہوئے الاؤ شروع کر دیا۔ ساری رات ان کو جھاڑیوں سے خونخوار جانوروں کی آوازیں آتی رہی، لیکن شاید یہ الاؤ تھا جس نے جانور کو دور رکھا۔ اب دوسرا دن شروع ہو چکا تھا، لیکن کہیں بھی ریسکیو ٹیم کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ پانچوں کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ پانی کی کمی کی وجہ سے ان کے گلے خشک ہو چکے تھے۔ فجر کے وقت پتوں پر پڑی شبنم پینے لگے، لیکن چند قطرے پینے کے بعد سورج طلوع ہونے لگا اور اس غائب ہو گئی۔ اس دوران انہیں دور سے کسی طیارے کی آواز سنائی دی، امید کرتے ہوئے کہ ریسکیو ٹیم پہنچ چکی ہے۔ انہوں نے آسمان کی طرف امید سے دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک مسافر طیارہ براہ راست اوپر سے گزر رہا ہے۔ امید سے دیکھا۔ انہوں نے دھواں چھوڑا، شور مچایا، لیکن سب بے سود رہا کیونکہ اتنی بلندی سے ان کا نوٹس لینا تقریباً ناممکن تھا۔ اب وہ اپنی موت دیکھ رہے تھے۔ لینٹ کا زخم کیڑوں سے ڈھکا ہوا تھا، جبکہ دوسری طرف کارل پائلٹ کوسٹا پچھلے 4 دنوں سے مسلسل چل رہے تھے۔ یہ بھی معجزہ تھا کہ افریقی جھاڑیوں میں تجربے کے بغیر انہوں نے اب تک شکار کے لیے کسی جنگلی جانور کا سامنا نہیں کیا تھا۔ 5ویں دن کے اختتام پر کارل
اور پائلٹ نے فیصلے پر ایک جھونپڑی کی چھت دیکھی۔ ابتدائی طور پر انہوں نے سوچا کہ یہ ان کی تخیل ہے، جیسا کہ انہوں نے پہلے بھی اس طرح کی چھوٹی امیدیں کا تجربہ کیا تھا۔ یہ ایک اصلی جھونپڑی نکلی جس کے اندر ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ یہ دیکھ کر ان کے اندر امید کی نئی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے پہلے وہی اپنی پیاس بجھائی اور پھر پوری آزمائش کو اپنے کنٹرول ٹاور تک پہنچانے کے لیے ریڈیو کا استعمال کیا۔ ریسکیو ٹیم پہلے ہی کلہاڑی میں ان کی تلاش میں تھی، لیکن صحیح جگہ کا علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ انہیں صحرا کے دوسرے حصوں میں تلاش کر رہے تھے۔ حادثے کے بعد چھٹے دن کی صبح، کیونکہ جائے حادثہ پر تینوں دوستوں کی سانسیں تقریباً اکھڑ رہی تھی، ہیلی کاپٹر کی آواز ان میں نئی زندگی کی سانس لے رہی تھی۔ آخر کار ریسکیو ٹیم جائے حادثے پر پہنچ گئی۔ استعارہ حادثے میں زندہ بچ جانے والوں کا کہنا ہے کہ ریسکیو ٹیم کی آمد موت سے چند سیکنڈ قبل ہوئی، کسی معجزے سے کم نہیں۔ کارل اور پائلٹ کوسٹا کا اپنے دوستوں کو پیچھے چھوڑ کر مدد لینے کا فیصلہ واقعی ایک عقل مند